ایگزو اسکیلیٹن. ایگزو اسکیلیٹن سے کہا جاتا ہے. ایگزو اسکیلیٹن جو ہے یعنی کہ ایگزو اسکیلیٹن وہ کیا چیز ہے؟ ایک سخت یعنی کہ بے جان، رائٹ. ایگزو اسکیلیٹن ایک سخت جو بے جان بیرونی خول جس کا افراز جانور کی بیرونی ایپیڈرمس سے ہوتا ہے، بیرونی ڈھانچہ کہلاتا ہے. اس قسم کے جو استخوان مختلف یعنی کہ کیمیائی مادوں سے بنتے ہیں، جس کے یہ جیسے یعنی کہ یک خلوی جو ڈائی ایٹمز کا بیرونی ڈھانچہ جو کہ یعنی کہ شیشہ نما سلیقہ سے بنا ہوتا ہے. اسی طرح مولسکس استخوان جو ایک خول ہوتا ہے جو اور CaCO3 سے بنا ہوتا ہے. اس طرح استخوان اور یعنی کہ جو ہڈی کو ہم استخوان کرنا چاہتے ہیں، جانور کو سہارا اور تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور مگر چلنے پھرنے میں ان کے کوئی مدد نہیں کرتے. اور کیوٹیکل اسی قسم سے یعنی کہ جو تعلق رکھنے والا ایک بیرونی ڈھانچہ ہے جو ایک سخت بے جان مادے کی تہ کی صورت میں ہوتا ہے. یہ ڈھانچہ بھی جانور کے تمام بیرونی سطح اور جو جار ہول یعنی کہ اپنڈیجز سے چھڑا ہوتا ہے. یہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور کمپلیکس پر یہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور چیٹن پر سے بنا ہوتا ہے. بیرونی اپنڈیج سے چڑھا ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور کمپلیکس پر مشتمل ایک مادے کائٹین سے بنا ہوتا ہے. بیرونی یعنی کہ اپنڈیجز پر چڑھا ہوتا ہے. یہ کاربوہائیڈریٹ پر اور پروٹین اور کمپلیکس ان چیزوں پر مشتمل. ایگزو یعنی کہ جو اسکیلیٹن ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کی خصوصیت بتا رہا ہے. چونکہ یہ تشتری نما قیدات پر مشتمل ہوتا ہے، ان جوڑوں کے بغیر جسم کے مختلف حصوں کی حرکت اور جانور کا چلنا پھرنا انتہائی کیا ہوتا ہے دشوار ہو جاتا ہے. اسی طرح کا استخوان جانور کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کو مخصوص ساختگی بناتا ہے اور عضلات کے اندرونی جانب جذبہ ہونے کے لیے سطح بھی پرووائڈ کرتا ہے. سو یہ ہے اباؤٹ ایگزواسکیلیٹن. نیکسٹ ٹائم وی ٹاک اباؤٹ ریسیپٹر. ریسیپٹر جو ہے ہمارے جسم میں ہوتے ہیں جو کسی چیز کو کسی یعنی کہ پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم تک مطلب ریسیو کرتے ہیں ہم اس کو، اور ان کو یعنی کہ کسی عام طور پر ریسیپٹر کا نام یعنی کہ ایک ریسیو سے نکلا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں مطلب کسی چیز کا ریسیو کرنا، اسی طرح جو ریسیپٹر ہے ہم یہ کیا کرتے ہیں کسی چیز کا یعنی کہ ریسیو کرتے ہیں، کسی چیز کا وصول کرتے ہیں. سو اسی طرح مطلب جو ریسیپٹر ہے یہ اصول کا کام کرتا ہے. ہم کسی چیز کو یعنی کہ مثال کے طور پر لائٹ کا وصول کرنا، یعنی کہ ہم تک پہنچتے ہم کیا لائٹ کو وصول کرتے ہیں، حرارت کو اور کسی درد کو یعنی کہ ہمارے چوٹ پر رکھتا ہے، اور کیمیکل یعنی کہ جو وغیرہ ان تمام کو ان کو مختلف قسم کے ریسیپٹر ہوتے ہیں. جیسا کہ مختلف قسم ان کا نام ہے مختلف قسم کے نام سے، جیسا کہ تھرمو ریسیپٹر، کیمو ریسیپٹر، میکینو ریسیپٹر اینڈ فوٹو ریسیپٹر، لائٹ فوٹو ریسیپٹر. اور اس کے بعد آتا ہے کیا سا ریسیپٹر، ایک اور ریسیپٹر ہے یعنی کہ جو پین ریسیپٹر. اسی طرح ڈفرنٹ کائنڈس آف ریسیپٹر ہوتے ہیں، اور میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی بتایا کہ یہ ریسیپٹر کس کن چیزوں کا وصول کرتے ہیں، نام سے ہم پہچانتے. تھرمو ریسیپٹر کس چیز کا یعنی کہ تھرمو ریسیپٹر ٹیمپریچر کا کیا کرتا ہے سرا لگاتا ہے. اور کیمو ریسیپٹر یعنی کہ جو سیال میں ہونے والے مطلق جو کیمیکل چینجز ہوتے ہیں ان کا کیمو ریسیپٹر سرا لگاتا ہے، مطلب پتہ لگاتا ہے. اور میکینو ریسیپٹر جو ہے جو آواز اور اس طرح کے مختلف چیزوں کو کیا کرتا ہے، میکینو ریسیپٹر اثرا لگاتا ہے. اور فوٹو ریسیپٹر لائٹ کا اثرا لگاتا ہے، پتہ لگاتا ہے یہ کس طرح کا لائٹ کا حصہ وغیرہ وغیرہ. اور مختلف قسم کی جو چیزوں پہ یعنی کہ ہمارا آنکھ وہاں پہ لگتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے ہماری آنکھوں میں آتا ہے. یہ کس چیز کا کمال ہے؟ فوٹو ریسیپٹر کا کمال ہے. ہم کس چیز کو یعنی کہ بلو دیکھتے ہیں، ریڈ دیکھتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ. یہ کس چیز کا؟ یہ کمال ہے ہمارے فوٹو ریسیپٹر کا. اینڈ اس کے بعد آتا ہے پین ریسیپٹر. پین ریسیپٹر کیا کرتا ہے ہمارے میں جو کوئی درد وغیرہ وغیرہ کو کیا کرتی ہے سا لگاتی ہے پین ریسیپٹر. اوکے، سو ریسیپٹر کے بارے میں بھی ہو گیا. سو نیکسٹ ٹائم ٹاک اباؤٹ نیمز آف ماؤتھ پارٹس. یہاں پہ ایک تصویر اس کے نشان سے حصوں کا نام
وغیرہ. Okay, so now we talk about the role of hormones in the working of kidney. یعنی کہ گردوں کے افعال میں ہارمونز کا کردار. گردہ کے جس طرح کام کرتے ہیں، گردوں کے کام میں، گردوں کے افعال میں، گردوں کے ورکنگ میں ہماری جو کڈنی ہے، گردوں کے کام میں یعنی ہارمونز کا افعال، ہارمون کے ورک، ہارمون کے ہیلپ، اس کے بارے میں بات کریں گے نیکسٹ ٹائم.